चार वुज़रा मुस्तकिल मिजाजी के साथ यके बाद दीगरे ऑपोजिशन को अपना बिल्कुल गाली गलौज का हदफ बनाते हुए एक तनकीद की निश्तर पे निश्तर बरस रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, ये माहौल जो हम बात कर रहे हैं सियासी विक्टिमाइजेशन का, क्रैकडाउन का, इस माहौल में किस चीज पर सहर हासिल गुफ्तगू हो सकती है? किस चीज पर? जो हमारे फाजिल मेंबरान कह रहे हैं कि हम यहाँ मसले हल करने के लिए बैठे हैं चेयरमैन साहब, और सच बात है, हम सिक्के दिल से यहाँ अवाम के मसले हल करने के लिए बैठे हैं, अपनी जात या अपनी साख को बढ़ाने के लिए नहीं। लोग इस वक्त जिस मुश्किल में हैं चेयरमैन साहब, उसके हवाले से मैं इतना कहूंगी कि किसी पाकिस्तान की मार्शल लॉ रेजिम्स को मासिवा किसी हुकूमत ने इस किस्म का विक्टिमाइजेशन अपने मुखालफिन का और सियासी मुखालफिन का किसी ने नहीं किया है। आप क्या करते हैं? आप नैब की कल बात हुई है, नैब के केसेस 18 मिनिस्टर्स इनके हैं, 18 के 18 पीटीआई के मेंबर्स हैं जिन पर नैब के केस बने हुए हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल खुली छूट में अपना काम से काम रखते हुए मुल्क के मसाइल बिल्कुल नजरअंदाज करके काम किए जा रहे हैं। पता नहीं किस चीज पे काम हो रहा है चेयरमैन साहब, पता नहीं है गवर्नमेंट किस चीज पे काम कर रही है। 18 इनके मिनिस्टर्स पर नैब इंक्वायरीज हुई हैं, लेकिन उनको कोई 90 डे रिमांड नहीं दी जा रही, उनको कोई उठा के हथकड़ियों लगा के रातों रात नहीं उठाया जा रहा। यहाँ तो जरदारी साहब को अदालत में ले जाते हैं कि जी क्वेश्चनिंग करनी है। इस वक्त शर्म आनी चाहिए, पार्लिमानी जमहूरियत होते हुए ये शर्म आनी चाहिए। हम एहतसाब से नहीं डरते, लेकिन शर्म ये आनी चाहिए कि इस वक्त साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जेल में है नेशनल असेंबली के, इस वक्त करंट अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ जेल में है, पंजाब के अपोजिशन लीडर जेल में हमजा शहबाज शरीफ, फिर आप देख लें कि नून लीग की पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर ख्वाजा आसिफ, वो भी जेल में। शायद ऐसा तो ना है कि बाई इलेक्शन में कोई मसले होने वाले नहीं, लेकिन इनके जितने, चाहे वो मालम जब, मेरे कॉलीग ने मालम जब्बा की बात की, बीआरटी को देख लें, फॉरेन फंडिंग केस को देख लें, अब तो अदालतों ने सुनामी 100,000 करोड़ कितने मिलियन की सुनामी की बात कर ली है, उन्होंने इस पर सवाल किया है, लेकिन यहाँ कोई एहतसाब फेस करता नहीं है। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है, जहाँ हर जलसे से पहले, चाहे वो मुल्तान जलसा हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन एहतजाज हो जो रिगिंग हुई है खुलेआम इलेक्शन में, उसके बारे में एहतजाज, उधर भी पकड़ धकर पर्चे बनाए जाते हैं, रातों रात हमारे बच्चों को हरासा करके अदालतों में रख लिया जाता है, और पैगाम ये होता है कि आप अपने पुरअमन मुजाहरे नहीं कर सकते। आप एक तरफ फरियाल तालपुर को रात को, चांद रात को, आधी रात को 12 बजे के वक्त आप उनको उठा के लेके जाते हैं। किस बात का डर है? कौन किस मुल्क से भाग के जा रहा है? आप मरियम नवाज शरीफ को बुखार में, वो बता रही थी, जिस तरह लेके जाते हैं, किस बात का डर है? कौन इस मुल्क से भाग गया? कौन आपके सवालों से पीछे हट रहा है? सवालों का जवाब देना कम अज कम इस ऑपोजिशन को अच्छी तरह आता है, और ये सवाल जो इनसे होंगे, इस हुकूमत से जो सवाल होंगे ना, ये ऐसे होंगे कि ये बिल्कुल मुंह मोड़ के देख नहीं सकेंगे, और वही करो जो तुम बर्दाश्त कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं साफ कि सियासी विक्टिमाइजेशन के दौर पीपल्स पार्टी ने तो बहुत बर्दाश्त किए हैं। जरदारी साहब ने कितने साल, 11 से 12 साल तबाते से जेल में गुजारे। आप इस वक्त कहाँ हैं? कौन पूछ रहा है कि यहाँ बलोचिस्तान में हम कश्मीर को बचाने की बात कर रहे हैं? ये हमारा अपना मसला है, पाकिस्तान की और पीपल्स पार्टी के लिए मसला है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज मुतनाज़ा किया, खारजा वजीर ने आके मुतनाज़ा किया इस मसले को। हमने कभी इसमें जो पॉइजन घोला है इन्होंने आज डिबेट में, आप सुन ले रिकॉर्ड पे हमारी तकारीर क्या थी। मैंने सिर्फ कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा होते, हयात होते, उनका अदालती कत्ल नहीं होता तो आज कश्मीर कहाँ से कहाँ होता। OIC का हवाला हो, यूनाइटेड नेशन, सबको उनका किरदार पता है। खारजा तन्हाई में तो नहीं होता मुल्क। एक तरफ सऊदी भाई हैं, दूसरी तरफ ईरान हमारा नेबर है, कोई इस तरह हमसे अलग नहीं होता। और कश्मीर का मसला, हाँ, सब अपने दिल में झांक के देख लो कहाँ होता, लेकिन नहीं,
آپ کہتے ہیں اتنے خوف زدائی حکومت کے روز ان کے پورے بینڈ وڈتھ پہ، ان کے پورے ایجنڈا پہ صرف پی ڈی ایم کا بھوت سوار ہے، اور روز کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی، پی ڈی ایم میں دراڑیں ہیں. تو پھر پکڑ دھکڑ کس بات کی؟ اور دراڑیں جو ہیں، اگر دراڑیں تو آپ چپ بیٹھے نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ دراڑیں نہیں ہیں، یہ بڑی پارٹیاں ہیں، 10-11 پارٹیاں ہیں جن کے اپنے اپنے منشور ہیں، جن کے اپنے اپنے ایجنڈا ہیں، اور انہوں نے اور ہم سب نے مل کے ایک پورا ایجنڈا بنایا ہے جس میں ان کی جواب دہی تو پکی ہے. اور جواب دہی کا مطلب ہم سیاسی انتقام میں یقین نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کا تو پہلا کام تھا، ہماری حکومت کا پہلا کام تھا اور آخری حرف یہ تھا کہ ہم کوئی سیاسی قیدی نہیں رکھیں گے. پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب کے کہنے پر کہا کہ میرے دور میں یہ انسانی حقوق کا دور ہوگا، کوئی سیاسی، ہم شروعات اس سے کریں گے کہ کوئی سیاسی قیدی نہ ہو. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری اقلیتوں کے کیا، پھر وہ آپ نے مائنورٹیز ڈے دیکھا. میں نے نہیں کہا کہ ہم نے کچھ کام مکمل کیا، لیکن جمہوریت ایک سفر ہوتا ہے چیئرمین صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر حکومت شروع کرتی ہے. آپ اس وقت مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، کیا تحفہ دے رہے ہیں لوگوں کو مہنگائی کا؟ جو کووڈ میں ساری دنیا، ساری بے حس حکومتیں جو ہے، رائٹ ونگ حکومتیں لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں، عوام کو ریلیف دے رہی ہیں. یہاں نئے سال کا تحفہ کیا ہے آپ کو؟ نئے سال کا تحفہ پیٹرول پرائسز، گیس پرائسز میں اضافہ. آپ سرخیاں پڑھیں. یہاں ایک میری فاضل کالگ نے بڑی انہوں نے تفصیل سے بات کی کہ کیا قیمتیں ہو گئی ہیں. قیمتیں اب ایسی ہو گئی ہیں، انفلیشن اور افراط زر خاص طور سے فوڈ آئٹمس کا، لیکن آپ کی حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ان کو سوائے پکڑ دھکڑ اور اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کا اور کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ 60% پاکستان اس وقت فوڈ انسیکیور ہو رہا ہے. مجھے اس تقریر کے لیے پریپریشن ہی نہیں کرنی پڑی، کیونکہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں، ہمارے منہ پہ رہتی ہیں. یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں صورتحال، اور ہمیں پتہ ہے عوام کس مرحلے سے اور کس کشمکش سے گزر رہی ہے. لیکن ان کا کوئی، ان کے نہ کان پہ جوں رہتی ہے، نہ یہ رات کو آرام سے نیند سوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کھا پی کے سوتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بس اپوزیشن کی کٹاکٹ لگانے والے. تو آپ لگائیں، ہم سب عادی ہیں، ہم ہر قسم کی حکومتوں کا، ریجیمز کا، آمر کا سامنا کر چکے ہیں. جو آپ یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اس وقت، آپ کشمیر بچانے کی بات کرتے ہیں. آپ کا سی ایم بلوچستان کہاں ہے اس وقت؟ کدھر دوپہر میں وہ کیا کر رہے ہیں 3 دن سے، جب وہاں تدفین نہیں ہو پا رہی اور ساری مائیں بہنیں ہمارے کول مائنرز کی، ہزارہ جات کمیونٹی کی، وہاں مچھ میں کیا حال ہے؟ تصویریں دیکھ دیکھ کے دل لرز رہا ہے میرا. آپ کس کو بچانے چلے؟ پہلے اپنے ملک کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان ایک طرف ایک دیوار سے لگا ہوا ہے، ایک طرف سندھ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ نے کوئی NFC ایوارڈ کے حوالے سے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ کیا منصوبی بندی کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح ادھر مڑیں، آپ سب کی لیڈرشپ اندر کر دیں، کوئی بچے نہیں یہاں پہ، اور آپ اٹھ کے جو مرضی آئے پارلیمان میں کر ڈالیں. یہ بھی نہیں ہوگا چیئرمین صاحب، بھی نہیں ہوگا. نہ 18ویں ترمیم پیچھے ہٹے گی، نہ NFC ایوارڈ کو کوئی ہاتھ لگائے گا، جتنے بھی آپ آرڈیننس لے آئیں. کیونکہ یہ پارلیمان صرف، اور پھر میں بات کروں گی کیونکہ ایک فاضل ممبر نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس پارلیمان کا کیا حال کیا ہے. یہ پارلیمنٹری سسٹم تو آپ نے نہیں چھوڑا، سینٹ ہی ہے جو ہمارے ریکویزیشن پہ اور آپ کی حامی پر چل رہا ہے. چیئرمین صاحب، یہ ہمارا ریکویزیشن ہے اور اس لیے یہ پارلیمان چل رہا ہے، اس لیے یہ پارلیمان چل رہا ہے، اس لیے یہاں ڈسکشن ہو رہا ہے. لیکن قانون سازی آپ کو پتا ہے ریکویزیشن سیشن میں نہیں ہوتی. قانون سازی کم از کم پرائیویٹ ممبرز بل تو نہیں آتے، لیکن قانون سازی کا انہوں نے کیا قبرستان کر دیا ہے. پارلیمان کو قبرستان بنانے کی سوچی ہوئی ہے. کیونکہ تباہی سرکار جو مدینہ کی ریاست کے وعدے کر کے آئی تھی، اس وقت ملک کو ایسا جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، جہنم بنا رہی ہے. اور اس میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ وہ کرنا ہے
جو آپ یاد رکھیں گے تو چھٹی کا دودھ تو ان کو عوام یاد دلائے گی جی، عوام یاد دلائے گی کہ پکڑ دھکڑ کیا ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر عوام کا اٹھ کے جو ہم سے آگے ہے, جو پی ڈی ایم کی تنظیموں سے آگے ہے عوام, جو سمندر نکلتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عوام مشتعل ہے اور وہ مانگ رہے ہیں اپنے حقوق, چاہے وہ اپنے 2 روٹی کھانے کا حق ہو, چاہے اپنے چولہے جلانے کا حق ہو, چاہے عزت سے اپنے لوگوں کو تدفین کرنے کا حق ہو, چاہے اپنے صوبے کے حقوق لینے کا حق ہو, چاہے گیس کا حق ہو. گیس تک کا حق نہیں رہا اس ملک میں, اور یہ 220 ارب روپے کا یہ کرتے ہیں خسارہ کیونکہ یہ آرڈر نہیں کرتے ٹائم پر. ان پر کوئی احتساب نہیں. جی میں ختم کر رہی ہوں, ویسے تو کہانی ان کی بہت لمبی ہے, لیکن انہوں نے چیئرمین صاحب کووڈ کرتے, انہوں نے کووڈ ویکسین آرڈر کی, انہوں نے کووڈ ویکسین آرڈر کی 1 ملین کتنے لوگوں کے لیے, 1 ملین ایسا کچھ, یا آدھا ملین جو بھی انہوں نے کووڈ ویکسین, یہ کہیں کس کے لیے کی؟ بزرا سب لگا کے بیٹھے ہیں میری اطلاع میں, لیکن عوام رول رہی ہے. ہندوستان میں دیکھ لیں, آدھے پاپولیشن کے لیے انہوں نے کووڈ ویکسین آرڈر کر دی اور وہ پروڈکشن بھی کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں. جو احساس پروگرام آپ نے شروع کیا تھا وہ کیا تھا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. آپ کسی ڈونر سے پوچھ لیں جو آپ کو پیسے دے رہا ہے, آپ لنگر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تصویر کھچا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں آپ کا کام پورا ہو گیا. اس طرح ملک نہیں چلتے چیئرمین صاحب, اس طرح ملک نہیں چلتے. اور پارلیمانی سسٹم کو آپ ڈیریل نہیں کر سکتے اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے, اور ہمارے سیاسی جو جتنے بھی کارکن اور قائدین ہیں ان کے پکڑ دھکڑ سے ان کو جتنوں کو جیلوں میں بند کرنے. آپ کو شوق ہے, آپ کیجئے. آپ نے اقتدار ہی اس لیے لیا, اور آپ کہہ رہے ہیں, آپ پورے پاکستان کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اقتدار ہی اسی لیے لیا ہے. ہمیں تو یہی نشہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو, ہم اپنے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال سکتے ہیں, اور ہم بیٹھ کے پھر اس پہ ہنستے ہیں. اور کابینہ میں یہ باتیں ہوتی ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے بھی کابینہ میں سرو کیا. بھائی چیئرمین صاحب, ایک ایجنڈا کے مطابق کام ہوتا ہے. اس ایجنڈا میں ہوتا ہے گیس قیمتیں یہ ہیں, ای سی سی میں یہ کرنا ہے, پیٹرول کی پرائسز یہ ہوں گی. گندم کو آتے ہی ہم نے کہا گندم کی پرائس سپورٹ لگاؤ تاکہ ہم واپس پاکستان بن جائے ایک رائس ایکسپورٹنگ ویٹ ایکسپورٹنگ ملک, خود کفیل. ہم نے آتے ہی خود کفیل کیا. آپ نے کیا بحرانی کیفیت بنا دی ہے پاکستان کی چیئرمین صاحب, بحرانی کیفیت بنا دی ہے. چینی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, ہر چیز کا بحران کمیشن بن گیا, لیکن اس کے آگے کچھ نہیں. جو اس میں نام ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں آرام سے جہاز پر, واپس آتے ہیں آرام سے, لیکن یہاں کوئی جواب دہ نہیں ہے. نیب ہو تو صرف ہمارے لیے, پکڑ دھکڑ ہو تو صرف ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لیے, اور انشاءاللہ اس میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی جتنی آپ پریس کانفرنس کر لیں. بہت بہت شکریہ. لیکن چیئرمین صاحب اس پر آپ نے سب کو ٹائم دینا ہے بولنے کا. We will continue with the same agenda item on